سویڈن کے دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہفتہ 18 مارچ ہے اور گزشتہ ہفتے کی سویڈن کی اہم خبروں کا جائزہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس میں نہ صرف سویڈن میں رہنے والے بلکہ سویڈن سے باہر رہنے والے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی دلچسپی کے لیے بھی بہت سی اہم رپورٹس اور معلومات شامل ہوں گی۔ اس سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب ان ولاگز کو بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور اپنے کمنٹ سے نوازتے ہیں اور احباب سے شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے ناظرین سے مجھے ایک شکوہ بھی ہے اور وہ گلہ یہ ہے کہ اکثر جو میرے ولاگ ہیں وہ بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں، لیکن جو درس قرآن کی جو ویڈیوز ہیں ولاگ ہیں وہ بڑی محنت سے تیار کر کے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی جانب سے اس طرف جو ہے وہ توجہ زیادہ نہیں دی جاتی۔ جیسے کل میں نے جو ہے وہ سبجیکٹس آف قرآن پہ ایک ولاگ جو ہے وہ پیش کیا، لیکن بہت کم لوگوں نے دیکھا۔ آپ سب کو نوٹیفیکیشن تو جاتی ہوگی، تو قرآن حکیم بھی ہماری جو ہے وہ ترجیحات میں ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے، اور بلکہ ہمارے وہ دوست جو مسلمان نہیں ہیں اگر وہ بھی قرآن کو سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے بھی اس میں دلچسپی کا باعث ہوگا کہ یہ کتاب میں لکھا کیا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جہاں آپ باقی ولاگ دلچسپی سے دیکھتے ہیں، اس نوعیت کی جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی اپنی پسندیدگی میں اور دیکھنے میں ضرور شامل کریں۔ تو آتے ہیں ہم ہفتہ رفتہ کی اہم خبریں اور رپورٹس جو کہ سویڈن میں شب و روز گزرے۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ یہاں کا جو مائیگریشن بورڈ ہے اس نے پبلکلی اناؤنس کیا ہے کہ یہاں کی جو شہزادی ہے جو اس وقت بادشاہ سلامت ہے سویڈن کے، کارل گستاف سکسن، ان کی بیٹی میدلین، ان کے شوہر جو ہیں وہ ان کا تعلق برطانیہ سے ہے اور شادی کے بعد وہ سویڈن میں مقیم ہے اور انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کیا ہے۔ تو مائیگریشن بورڈ نے یہ پبلکلی بتایا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی ترجیحی سلوک نہیں کیا جائے گا، ان کی اپلیکیشن ویسے ہی پڑی ہے جیسے باقی لوگوں کی، جب ان کی باری آئے گی تو اس پہ جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ تو یہ ایک سویڈن کے سسٹم کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ تمام لوگوں کے ساتھ ہر معاملے میں مساوات کی جاتی ہے۔ بات کرتے ہیں سویڈن میں مہنگائی کا، اور مہنگائی اپنے عروج کی طرف جاری ہے اور یہاں پہ اب افراط زر جو ہے وہ تقریباً 12% تک انفلیشن جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں بہت جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے سویڈن کی جو حکومت ہے، یہاں کے جو 4 بڑے جو ایسے ادارے ہیں، چینز ہیں جو مارکیٹ میں کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتے ہیں، جن میں ایکا ہے، کوفورم ہے، ہیم شاپ ہے اور ویلیز ہے، ان سے بات کر رہے ہیں کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں میں جو اضافہ ہے اس پہ ذرا کچھ تھوڑا کنٹرول کریں، اور ساتھ ہی ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں۔ اپریل کے مہینے میں بہت سے جو جابز ہیں وہاں پہ تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھیں گی، اور ابھی اسی مہینے میں مارچ میں جو ہے وہ ان کی جانب سے حکومت سے جو یہاں کی ٹریڈ یونینز ہیں وہ بات چیت کر رہی ہیں۔ کچھ ایسے جابز ہیں جن میں پچھلے سال اکتوبر سے ہی تنخواہیں بڑھ گئی تھی اور وہاں پہ تقریباً 4% کے قریب بڑھی تھیں۔ تو یہ امکان ہے کہ یہ بہت زیادہ نہیں بڑھیں گی، اگر بہت زیادہ بھی شاید انکریز ہو تو وہ تقریباً اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہاں پہ جو گرین پارٹی ہے اور لیفٹ پارٹی ہے، یہ دونوں پارٹیاں جو اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن میں ہیں، اور یہ زیادہ تر ورکنگ کلاس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں، ان کی پالیسیز لے کے چلتی ہیں، اور ان میں تارکین وطن کی جو کافی تعداد جو ہے ان دونوں جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ تمام بچوں کو اسکولوں میں جو ہے وہ مفت ناشتہ دیا جائے۔ بعض جگہوں پہ جہاں پہ بچے جلدی جاتے ہیں وہاں پہ ناشتہ تو دیا جاتا ہے، لیکن ان کا مطلب ہے کہ سب بچے جو باقی کلاسز میں بھی ہوں ان کے لیے مفت ناشتہ دیا جائے، کیونکہ بہت سے والدین جو ہیں جن کی کم آمدنی ہے، اب جب مہنگائی بہت زیادہ ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ بچوں کو وہ اچھا ناشتہ دینا، کھانے پینے کی چیزیں دینا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ حکومت کیا رد عمل کرتی ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ حزب اختلاف میں ہیں تو شاید ان کی بات جو ہے وہ اس طرح سے نہ سنی جائے۔ ایک طرف سویڈن میں مہنگائی کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی جب اضافہ ہوا ہے تو لوگوں کی خریداری جو ہے وہ بہت کم ہوئی ہے، لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو میک اپ کی چیزیں ہیں ان کی خریداری میں 16% اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک بڑا دلچسپ ہے، اور اس کو ماہرین جو کہتے ہیں یہ لپسٹک ایفیکٹ ہے۔ لپسٹک ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب مہنگائی بہت زیادہ ہوتی ہے
تو خواتین یا باقی لوگ جنہوں نے مہنگی چیزیں خریدی ہیں مثلا برانڈڈ پرس خریدنے ہیں یا دوسرے برانڈ کے اعلیٰ برانڈ کے کپڑے یا باقی، وہ خریدنے کی بجائے وہ جو کم قیمت پروڈکٹس ہیں جیسے لپسٹک ہے، میک اپ کی چیزیں وہ خریدتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال جو ہے وہ میک اپ کی جو پروڈکٹس ہیں سویڈن میں، ان میں 16% ان کی خریداری میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اب بات کرتے ہیں سویڈن کے اسکولوں کی، اور سویڈن میں جو اسکول انسپیکٹرز ہیں انہوں نے بہت سے اسکولوں کا معائنہ کیا ہے، اور معائنہ کرنے کے بعد جو انہوں نے رپورٹ دی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت سے اسکول جو ہیں وہ اپنے معیار سے کم ہیں. وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کو سہولتیں دی جاتی ہیں وہ پوری نہیں، کلاس رومز جو ہیں وہ مناسب نہیں. تو یہ انہوں نے ایک رپورٹ دی. اس میں زیادہ تر انہوں نے کہا ہے جی کہ جو نجی اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکولز ہیں، فری اسکول، اور اس میں کچھ مذہبی اسکول وہ زیادہ تر شامل ہیں. تو اسکول انسپیکٹر کی جو رپورٹ پبلش ہوئی، اب حکومت اس پہ جو ہے وہ لاہ عمل جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو ظاہر کرے گی. سویڈن میں جو ٹیکس کا ادارہ ہے اسکات ورکت، انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ ان کو حکومت کی جانب سے، یعنی ان کے ادارے کی جانب سے جو ٹیکس کے پیپرز ہیں پوسٹ کے ذریعے یا ان کے ڈیجیٹل میل باکس میں پہنچ چکے ہوں گے، وہ انہیں دیکھیں اور ان کو بروقت جو ہے وہ سائن کر کے بھیج دیں. اور اگر آپ 30 مارچ سے پہلے سائن کریں گے تو پھر اپریل میں آپ لوگوں کو پیسے مل جائیں گے، ادروائز پھر جون میں ملیں گے، اور 2 مئی آخری تاریخ ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی قسم کا بھی آپ کو مسئلہ ہے ڈکلیریشن کو سائن کرنے میں، کچھ آپ کو معلومات چاہیے، تو آپ ٹیکس آفس کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے وہاں پہ جو کانٹیکٹ نمبر ہے اس پہ ہمیں فون کریں، ہم آپ کو تمام قسم کی انفارمیشنز دیں گے. تو سویڈن میں تقریباً 8.3 ملین یعنی 83 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس ریٹرنز اپنی جمع کروائیں گے. ہر شخص کو کروانا ہوتی ہے، خواہ اس کو انکم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اگر وہ سویڈن میں رجسٹرڈ ہے، اس کے بعد پرسنل نمبر ہے، اس کو ٹیکس آفس سے انفارمیشن آئی ہے تو اس نے یہ ان کو سائن کر کے واپس دینی ہے. اور 8.3 ملین لوگوں میں سے 5 ملین لوگ یعنی 50 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو حکومت کی جانب سے ٹیکس واپس مل رہا ہے جو انہوں نے زیادہ ادا کیا ہے. تو یہ ٹیکس کی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. دوسری ہیلتھ کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے یہ انفارمیشن یہ ہے کہ جو ٹی بی ای ایک یہاں پہ وائرس جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے ایک ٹک کی صورت میں، جو زیادہ تر جو باہر علاقے ہیں جو جہاں پہ پانی وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ ہوتی ہے. تو حکومت نے یہ کہا ہے کہ یہ تقریباً جو ہے وہ کافی زیادہ علاقوں میں یہ اس کا ہو سکتا ہے امکان، تو لوگ جو ہے اس کی ویکسین ضرور لگوائیں اپنے بچوں کو اور بڑوں کو بھی. اور یہ ویکسین آپ نے خود جو ہے وہ قیمت ادا کر کے لگوانی ہے پرائیویٹلی. کچھ شاید ایسی ہوں نانسنگ جہاں پہ حکومت کی جانب سے دے رہی ہو، لیکن باقی جو تمام ریجنز ہیں ان میں لوگوں نے خود کروانی ہے. اور اگر یہ وائرس کی انفیکشن ہو جائے تو یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. تو اس لیے ٹی بی ای کی جو ویکسین ہے اس کو لگوا لینا چاہیے. حکومت کی جانب سے پچھلے سال جن لوگوں نے بجلی کے بہت زیادہ جو ہے وہ بل ادا کیے ان کو سبسڈی یعنی ان کو حکومت کی جانب سے ریبیٹ ملنے کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو گیا، اور لوگوں کو جو ہے وہ فورشیکرنگ کاسے کی مدد سے لوگوں کو پیسے واپس ملے ہیں. اس میں بڑے دلچسپ قسم کے جو حقائق سامنے آئے ہیں. ایک شخص کو 7,73,669 کرون جو ہے وہ رقم واپس ملی ہے. اتنی بڑی رقم ملنے پہ میڈیا پہ جو ہے وہ کافی زیادہ شور مچ گیا ہے. یہ جو 7,73,669 سویڈش کرون اس کو جو رقم ملی ہے، یہ کہتے ہیں جی کہ اس کے لیے تقریباً وہ اس کے پاس جو ہے وہ 1.5 ملین کلو واٹ بجلی اگر اس نے یوز کی ہے، اور اس کے لیے 75 بڑے گھر ہوں تب جا کے اس کو اتنی سبسڈی ملی ہے. تو اس پہ سب لوگ حیران ہیں کہ ایک شخص کو جو ہے وہ ظاہر یہ کمرشل نہیں ہے، یہ گھروں کی صورت میں دی گئی ہے، تو 7,73,000 کے قریب اتنی بڑی رقم کی سبسڈی کیسے ملی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ جو تقریباً 10 لوگ ایسے ہیں جن کو 3 لاکھ کے قریب پیسے واپس ملے ہیں. وہ 10 لوگ کون ہیں جن کو جو ہے وہ تقریباً 3 لاکھ سویڈش کرون ملا ہے؟ ان کے کتنے بڑے گھر ہوں گے؟ پھر 200 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو تقریباً 1 لاکھ سویڈش کرون ملا ہے. سویڈن میں ایک تحقیق ہوئی ہے اور اس تحقیق میں کافی سالوں کا انہوں نے ڈیٹا استعمال کیا، جس کے بعد
وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سویڈن میں جو فٹ بال کے کھلاڑی ہیں، بہت زیادہ کھلاڑی جو ہیں ان کو یادداشت کے کھونے کا جو مرض ہے ڈیمنشیا وہ لاحق ہوا ہے۔ اور اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو فٹ بال کا گول کیپر ہے وہ گول کیپر اس سے بچے رہے ہیں، لیکن جو باقی کھلاڑی ہیں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں، اور ڈیمنشیا کے علاوہ جو الزائمر کی بیماری ہے وہ بھی 1.5 گنا زیادہ ان میں دیکھنے آئی ہے۔ اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ فٹ بال میں جب وہ کھیلتے ہیں تو جب ان کو ہیڈ کی صورت میں بال کو پھینکنا پڑتا ہے گول کی جانب، یا اپنے سر کا استعمال کرتے ہیں، سر پہ چوٹیں آتی ہیں، ان دماغی چوٹوں کی وجہ سے یہ جو دماغی امراض ہیں الزائمر اور ڈیمنشیا وغیرہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بہت سالوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے سویڈن کے جو فٹ بال کے بہت سے کھلاڑی ہیں ان میں جو یہ امراض تھے ان کی صورت میں یہ رپورٹ جو ہے وہ پبلش کی ہے۔ اور اسی کھیلوں کے حوالے سے ہی ایک نیوز یہ ہے کہ سویڈن کے جو وزیر اعظم ہیں اولف کرسٹرسن، انہوں نے اسٹاک ہوم کے علاقے سودرتھیلیے کا دورہ کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ان کی حکومت جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں یا جہاں پہ زیادہ کھیلوں کی سہولتیں نہیں ہیں ان کے لیے تقریباً 100 ملین سویڈش کرون جو ہے وہ رقم رکھ رہی ہے، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ان کھیلوں کو فروغ دیا جا سکے، اور وہ لوگ جو ہے وہ ان سرگرمیوں میں صحت مندانہ سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں۔ ایک اور بڑی دلچسپ رپورٹ ہیلتھ کے حوالے سے ہی جو آئی ہے، جو یہاں کا ایک بڑا اخبار ہے سوینسکا داگبلاdet، اس میں پبلش ہوئی ہے کہ سویڈن کی جو کووڈ پالیسی تھی وہ بہت اچھی رہی ہے، اور سویڈن کے جو ہمسایہ ممالک ہیں اور یورپی ممالک ہیں، اگر آبادی کی شرح کے تناسب سے شرح اموات دیکھا جائے تو سویڈن میں یہ کم ہے۔ اس پہ بڑی بحث ہوئی جب یہ کووڈ کی سچویشن شروع ہوئی 2020 سے، اور سویڈن کی جو صحت کا ادارہ ہے فولکیلسومنڈیٹن آندستیگنل، ان کے جو اس وقت پالیسی میکر تھے، انہوں نے پالیسی یہ بنائی کہ سویڈن میں نہ ماسک کی ضرورت ہے نہ لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے، صرف سماجی فاصلہ اختیار کریں اور بیماری کی صورت میں گھر میں رہے۔ اس پہ بہت تنقید ہوئی، اور مجھے یاد ہے کہ جب بھی وہ ہفتہ وار پریس کانفرنس کرتے تھے اس کے خلاف وہاں پہ مظاہرہ ہوتا تھا، یا کہ جرنلسٹ بھی ان کو بہت پریشر دیتے تھے، اور سویڈن کی پالیسی ایک الگ تھی اور پوری دنیا کی پالیسی مختلف تھی۔ تو سویڈن نے پوری دنیا سے مختلف پالیسی اختیار کی، ایک دن کے لیے بھی لاک ڈاؤن نہیں کیا، ماسک ضروری نہیں کیا، اور باقی چیزیں نہیں کی، اور اینڈ آف دی ڈے اب یہ ثابت ہو گیا کہ جو سویڈن کی پالیسی تھی کووڈ کے حوالے سے وہ بالکل کامیاب رہی ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ جو شرح اموات میں جو سویڈن نے کیا تھا باقی ملکوں کی نسبت۔ تو یہ رپورٹ بھی بڑی جو ہے وہ دلچسپ رپورٹ ہے جو سوینسکا داگبلاdet نے پبلش کی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ وہ لوگ جو سویڈن سے ڈنمارک جانے کے لیے یا ڈنمارک سے سویڈن آنے کے لیے جو پل ہے مالمو کے قریب اوسشن برج، اس کو جو استعمال کرتے ہیں، اس کی جو پل کو عبور کرنے کی جو فیس ہے گاڑیوں کی ون وے، وہ 645 سویڈش کرون کی جا رہی ہے۔ یہ پہلے جو ہے وہ 610 سویڈش کرون تھی، اور ڈینش کرون میں بھی جو پہلے یہ 415 ڈینش کرون تھی، اب یہ 440 ڈینش کرون ہو گئی ہے، تو اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا ہفتہ رفتہ کا جو سویڈن کی ڈائری کا یہ ایڈیشن۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں چاند ایک بہت ہی امپورٹنٹ قسم کے ولاگز جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ اگلے ہفتے سے جو ہے وہ سمر ٹائم شروع ہو رہا ہے سویڈن میں، اس حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو نیوز اور رپورٹس ہیں وہ آپ کو پیش کی جائیں گی، اسے آپ ضرور دیکھیے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک انٹرویو بہت جلدی آپ کے سامنے میں پیش کیا جائے گا، جس میں سویڈن میں جو لوگ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا اکاؤنٹنسی کے حوالے سے ان کے کچھ سوال ہیں، اور ٹیکس کے حوالے سے، اور ساتھ ہی جو یہاں پہ بچوں کی فیملی ہیں ان کو جو مسائل ہیں بچوں کے حوالے سے، ان تمام پہ بڑی اچھی مفید گفتگو ہے، وہ بہت جلد آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگلے ہفتے سے رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی ولاگز جو ہیں وہ ہوں گے، اور رمضان میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ ولاگز پیش کیے جائیں گے۔ تو ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ان جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی ضرور دیکھیے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔